حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 مارچ منگل کا دن ہے اور 14 شعبان ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی۔ اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ پولیٹیکل اسسٹنٹ مولوی عبدالکبیر صاحب کی سربراہی میں ٹرسٹ اینڈ اکنامک پلان ریویو کمیشن کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں شرکاء نے مولوی عبدالکبیر صاحب سے اپنے خیالات اور تجاویز کا اظہار کیا اور وہ کام جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ان منصوبوں کے بارے میں توجہ دلوائی تاکہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں اور ملک کے حق میں ضروری منصوبوں پر پہلے کام مکمل کیا جائے۔ اس کے علاوہ مولوی عبدالکبیر صاحب سے یورپی یونین کے طرف سے افغانستان میں موجود نمائندہ خاص تھامس نکولس اور یورپی یونین کے چارج افیئر مس رافیلا یودیچی اور یورپی یونین کے وفد کے سربراہ سے وفد سمیت ملاقات کی۔ یہ بڑی اہم میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں مسٹر نکولس نے مولوی صاحب کو کہا کہ ہمارا مذہب آپ سے علیحدہ ہونے کے باوجود ہم بہت کچھ ایک جیسا رکھتے ہیں۔ ہم سیاست اور انسانی امدادی کاموں کو آپس میں اکٹھا نہیں کریں گے۔ آپ کو اس بات پر تھوڑی ساری ذہن نشین کراتے جائیں کہ اس سے پہلے جب افغانستان نے کچھ اپنے فیصلے کیے تو یو این افغانستان میں بار بار آ کے کہتا تھا کہ آپ ہماری بات نہ مانیں اور ان پر پابندیاں نہ مانیں گے اور ان چیزوں سے پابندیاں نہیں ہٹائیں گے تو دنیا آپ سے امدادی کام روک لے گی اور اپنے تعلقات ختم کرے گی۔ لیکن اسلامی امارات افغانستان نے کہا کہ یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے اور ہم کسی کو اس پر بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ ہم سے ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ بات کریں، اگر آپ نے انسانی امدادی کام شروع نہیں کرنے تو وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اب دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں موجود رہیں گے اور امدادی کاموں کو جاری رکھیں گے۔ مزید کہا کہ ہم افغانوں کے ساتھ تعاون اور ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یورپی یونین افغانوں کے ساتھ پورے ارادے کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم نے اپنے کاموں کو جاری رکھیں گے۔ اسلامی امارات افغانستان اور ہمیں دونوں کو صبر کی ضرورت ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ اور ہم بات چیت کے ذریعے اور موجودہ مشکلات کے حل کو تلاش کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یورپی یونین کے نمائندہ خاص نے کہا کہ افغانستان کے لڑکے اور لڑکیاں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم دونوں کو سپورٹ کریں گے، اور میں پر امید ہوں کہ بچوں اور بچیوں کے لیے تعلیمی اداروں کے دروازے بہت جلد کھولے جائیں گے۔ مولوی عبدالکبیر صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ افغانستان میں یورپی یونین کے کردار کی ہم عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یورپی یونین اور اسلامی امارات کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کریں گے اور فائدہ مند کردار ادا کریں گے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اسلامی امارات نے خود کی شناخت کے لیے تمام تر شرائط اور طریقہ کار کو پورا کیا ہے اور اس لیے اب دنیا کو ہمیں پہچان لینا چاہیے اور ہمیں جگہ دینی چاہیے، اور کہا کہ اب یورپی یونین میں افغانستان کا مقام اسلامی امارات افغانستان کو دے دیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اسلامی امارات دنیا کے ساتھ مثبت تعلقات اور دو طرفہ عزت پر مبنی ماحول چاہتی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں یورپی یونین ان تعلقات کے راستے کو ہموار کرے گا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دنیا اور خاص طور پر یورپی یونین افغانستان کی دوبارہ تعمیر میں حصہ لے اور یہاں کے انفراسٹرکچر میں اپنا کردار ادا کریں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اسلامی امارات افغانستان مذاکرات اور سمجھوتے پر یقین رکھتی ہے اور دنیا کو کہتے ہیں کہ اسلامی امارات سے درپیش مسائل کو فیس ٹو فیس اٹھائیں، ہمارے پاس آئیں اور ہمارے سامنے آ کے بات کریں کسی بھی ملک کو ہم سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسائل ہے، کوئی پرابلم ہے۔ اس کے علاوہ اس موقع پر اسلامی امارات کی طرف سے حاصل کی جانے والے کامیابیوں کا بھی ذکر کیا۔ ایک اور بڑی اہم میٹنگ ہوئی۔ اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے اپنے دفتر میں آرگنائزیشن آف اسلامی کوآپریشن کے نمائندہ خصوصی طارق علی بہت اور ان کے ساتھ آئے ہوئے وفد سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اسلامی کوآپریشن کے نمائندہ خاص نے امدادی کاموں کے بارے میں بتایا کہ اس ادارے کی طرف سے کیے جانے والے فیصلے کے بارے میں بتایا کہ افغانستان میں امدادی کاموں کو جاری رکھیں گے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دوسری فیلڈز جن میں ترقیاتی منصوبے شامل ہیں ان کو بھی جاری رکھا جائے گا اور جاری رکھنے کا کہا گیا ہے۔
اور اس کے علاوہ بتایا کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک ٹیکنیکل ٹیم یہاں پر افغانستان میں آئے گی اور یہاں پر کام کا جائزہ لے گی، اور اس کے بعد افغانستان کو درپیش دوسری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی سامان بھیجا جائے گا۔ اور بتایا کہ بہت جلد مستقبل میں علماء کرام کا ایک وفد افغانستان کا دورہ کرے گا۔ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ اسلامی امارات اور آرگنائزیشن آف اسلامی کوآپریشن میں گہرے اور اچھے تعلقات ہیں، اور یہ بہت اچھا ہے۔ اس موقع پر مولوی صاحب نے کہا کہ ادارے نے افغانستان میں بہت اہم اور مثبت کردار ادا کیا ہے، اور ہم اس ادارے کے ممبر ممالک کے فارن افیئر منسٹرز کی حالیہ میٹنگ کو سراہتے ہیں، جس میں افغانستان کے امدادی کاموں کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دوسرے سیکٹرز میں مدد کرنے کے لیے وہ ہمارے ان معاملات پر توجہ دیں، اور کہا کہ ہمیں مزید سیکٹر میں مدد کی ضرورت ہے، جس میں ہیومن فورسز کی کیپیسٹی کو بڑھانا، ہیلتھ اور دوسرے سیکٹرز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مولوی صاحب نے انہیں اسلامی امارات افغانستان کے دور حکومت میں ہونے والے ترقیاتی کاموں اور حاصل کی جانے والی کامیابیوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی کی فراہمی، عام معافی کا اعلان، کرپشن کے خاتمے، پروفیشنل سٹاف کی بھرتی، ڈرگز کے خاتمے، ڈرگز کی کاشتکاری کے خاتمے، مریضوں کے علاج اور ہیومن ٹریفکنگ کو روکا گیا ہے، اور بہت سارے دوسرے سوشل معاملات پر کام جاری ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اسلامی امارات میں مولوی صاحب نے کہا کہ یہ ادارہ تمام تر اسلامی ممالک کی کمپنیوز کو افغانستان میں مائننگ، انرجی، ٹرانسپورٹ اور دوسرے سیکٹرز میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دے، اور ان کو اس طرف راغب کرے کہ وہ ہمارے ملک میں آئیں اور ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں۔ اب اسلامی امارات کی پالیسی دیکھ لیں، ایک تو وہ اپنے ملک میں ترقیاتی کام کروا رہے ہیں امدادی فنڈ کے ذریعے، اپنے لوگوں کی بھی مدد کروا رہے ہیں، ان لوگوں سے جن لوگوں نے افغانستان کو تباہ کیا، اور دوسرا وہ افغانستان میں انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری کریں، یہاں کے بزنس کریں، یہاں کے ہم آپ کو تمام تر سیکیورٹی اور تمام تر ماحول فراہم کریں گے۔ اور اسلام ایسے ہی ہے، اسلام خود نہیں کھائے گا، اسلام آپ کے فائدے کے لیے کام کرے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔